آپ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال کیسے ہے؟ ہیں خیریت صاحب؟ سے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے۔ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا سنائیں۔ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ سنائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جواد جی محمد جواد، کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ پشاور پاکستان۔ پشاور محمد پاکستان سے بات۔ جواد شیعہ جواد نام رکھتے ہیں آپ؟ شیعہ ہیں کیا؟ نہیں، نان شیعہ۔ اچھا، شیعہ نہیں۔ اوکے اوکے بھائی صاحب، حکم کریں، کیونکہ اکثر شیعہ لوگ جواد نام رکھتے ہیں۔ اوکے نہیں۔ اوکے اچھا، بہت ہفتوں سے جو ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے جو ہے بات ہو جائے۔ الحمدللہ موقع ملا آپ سے بات کرنے کا۔ جی، میں اس کو اپنی باعث شرف سمجھتا ہوں یہ بات۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ اللہ اچھا، میرے چند سوالات ہیں علامہ صاحب، جی سر۔ اور اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں۔ جی جو ہے میں کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کرنے نہیں آیا، مطلب اپنی اصلاح کے لیے کوشچنس کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ جی ہاں۔ پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ مطلب جب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے تفریق ایک طرح سے، مطلب ہم مسلم یونٹی کی جب بات کریں تو جو ہے نا، مطلب اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو کئی بار فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینهم كانوا شیعا لست منهم فی شیء، سورۃ انعام میں جو فرمایا ہے۔ تو دراصل کوشچن میرا یہ ہے، جب اللہ نے فرمایا ہمیں جو ہے تفریق سے منع کر دیا، تو پھر ویسے تو میں اہل سنت کا منہج فالو کرتا ہوں، صحیح ہے، لیکن کوشچن میرا یہ جو ہے نا بہت وقت سے ہے کہ مطلب ہم پھر جو ہے تفریق میں کیوں پڑھتے ہیں؟ مطلب یہ گناہ نہیں ہے کیا کہ اللہ نے جو ہے ہمیں تفریق سے منع کیا ہوا ہے؟ کئی جگہوں پر جو ہے، کئی مقامات پر اللہ نے قرآن میں اس سے ممانعت، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے جس نے یہ فرقے بنائے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرقے جو ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب شواہد التنزیل، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، مخالفین کی کتاب ہے۔ شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، اس کے مؤلف ہیں الحافظ الكبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی الحذاء الحنفی النیسابوری۔ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں سنہ 1974 میں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، پہلی حدیث اس میں روایت کرتے ہیں عن علی بن موسیٰ الرضا عن آبائه عن علی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے طریق سے روایت کرتے ہیں علی علیہ السلام سے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، من احب ان يركب سفینۃ النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل اللہ، جو چاہتا ہے کہ نجات کی کشتی پہ سوار ہو، سفینہ نجات پر، ويستمسك بالعروة الوثقى، اور اللہ کی رسی کو مطمئن رسی، العروة الوثقى محکم وہ مطمئن رسی، اس پہ ہاتھ تھامے، ويعتصم بحبل اللہ المتین، اور اللہ کی جو حبل اللہ المتین ہے، واعتصموا بحبل اللہ، اس کو اس کے ساتھ اپنے آپ کی محافظت کرے، ويعتصم محفوظ رہے، اس رسی کے ساتھ اس کو تام کے محفوظ رہے، تو کیا کرے؟ بلی فلیوال علی ولیأتم بالہداۃ من ولدہ، اور وہ علی علیہ السلام کو اپنا مولا مانے اور اقتداء کرے، اہتمام بولتے ہیں اقتداء کو، اقتداء کریں وہ ہادی جو ان کے فرزند سے آئیں گے، امام ہادی، ائمہ ہادی جو ان کے فرزند سے آئیں گے، ان کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث اسی باب میں۔ تو پہلی بات ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کوئی رسی نہیں ہے بھائی۔ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، مسجد نبوی دیکھیں، مسجد الحرام دیکھیں، صفا مروہ، چاہے زمزم، وہاں پہ رسی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک مجازی ہے، مجاز ہے اللہ کے۔ ہاں جی، رسی سے کیا مراد ہے؟ رسی سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیت۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ فرقے ختم ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرقے کیسے ختم ہوں۔ دیکھیں، ہم اپنے سے دین میں اضافہ نہیں کر سکتے، میں اضافہ نہیں کر سکتا دین میں کہ میں ایک جدید فارمولہ لے کے آؤں، ایک نیا فرقہ بنا دوں کہ سب فرقے ختم ہو جائیں اور لوگ اس نئے فرقے میں شامل ہو جائیں۔ اس سے بڑا تو کفر تو ہے نہیں کہ میں نیا کوئی عقیدہ بناؤں، نیا کوئی طریقہ کار بنا دوں۔ دین تو وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا ہے، اس میں تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتا نا بھائی۔ اضافہ کر سکتا ہے کوئی؟ قرآن کی کوئی آیت میں بنا دوں، کوئی حدیث بنا دوں، کوئی سنت بنا دوں، یہ کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دین کامل ہے،
آواز میری صحیح ہے بھائی؟ وہ آپ کی نیٹ ہے، وہ آپ کی جانب سے. دین جو ہے اللہ کی جانب سے کامل ہے. ہاں دین اللہ کی جانب سے کامل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہم متفرق نہ ہو جائیں، فرقے نہ بنیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام. اگر سب مسلمان آج بھی مان لیں اپنے پیغمبر کی وصیت کہ تم قرآن اور اہل بیت کے اتباع کرو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. فرقے ختم ہو جائیں گے. فرقے کس لیے وجود میں ہیں ابھی؟ فرقے کیوں اب موجود ہیں؟ اسی لیے کہ کوئی پیغمبر کے حکم کو پیروی کرنے کے آمادہ نہیں ہے. سب اپنے تعصب میں لگے ہوئے ہیں. تعصبات کو چھوڑ دیں، آ جائیں پیغمبر کی بات کو مان لیں. ہم نہیں کہتے تم کوئی شیعہ کی اتباع کرو، کوئی شیعہ کی اتباع نہ کرو، شیعہ کو چھوڑ دو. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نبی کے اہل بیت جو مطہر ہیں ان کی اتباع کرو. یہ اس میں یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دن رات میں نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں 5 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی پیغمبر جو اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آیا، انفارمیشن لے کے، انسٹرکشن لے کے آیا ہمارے آپ کے لیے. ان کا انسٹرکشن ہے، اللہ کا انسٹرکشن ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. یہ اگر مان لیں تو فرقے ختم ہے نا بھائی. فرقے نہیں ہے، پھر وہ مسلمان نہیں مانتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جی سر بولیں مزید. اچھا اس کے ضمن میں سے تو مطلب حدیث سے کلام جو آپ نے کیا اس کا حوالہ، وہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ مطلب قرآن اور پیروی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پس منظر ہوتا ہے خاص، وہ ایک خاص فکر کو اس میں ایک خاص فکر لوگوں کے درمیان وجود میں آتا ہے، اس سے پھر ایک فرقہ بن جاتا ہے نا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ساتھ رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، جیسا کہ فرمایا ہے. صحیح. لیکن مسلمان ہونے کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ حج کی 78 نمبر آیت ہے، آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو مطلب مسلمان ہونے کے بعد جو ہے ہمیں کسی دوسری شناخت کو اختیار کرنا، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ہمیں مسلم نام کے علاوہ کوئی دوسری شناخت اپنی نہیں بنا لینی چاہیے. لیکن وہ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف احادیث میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کو انہوں نے شیعہ پکارا ہے، انہوں نے شیعہ نام دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب مسلمان ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں جی میں بھی تو ہو سکتا ہے، مطلب ایک تو اصطلاحی معنی ہم لیتے ہیں کہ اہل تشیع، ٹھیک ہے، مطلب وہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لغوی معنی. بالکل لغوی اور لغوی معنی ہم لغوی معنوں میں لیتے ہیں. امیر المؤمنین اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ یعنی ان کے پیروکار، ان کے پیروکار. تو ہم شیعہ علی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ کیا ابو بکر بھی شیعہ تھا؟ ابو بکر شیعہ تھا، پیروی کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کی. عمر کرتا تھا، ابو حنیفہ کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا ہے. آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے. توحید آپ اہل بیت سے نہیں لیتے. نماز کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام، وضو کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا، وہ نکاح طلاق کا طریقہ آپ نہیں لیتے. کیوں آپ کہتے ہیں آپ شیعہ نہیں ہیں؟ شیعہ وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے. اور یہ وہ نام نہیں ہے کہ ہم نے اپنے لیے چنا ہے، یہ وہ نام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور اس کے لغوی معنوں میں کہ ہم متابعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں. جی یہ حدیث دکھا سکتے ہیں؟ میں اپنی اصلاح کی بالکل حدیث دکھا دیتا ہوں. جی یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب، جو روایی تفسیر ہے، یعنی قرآن کی آیات میں اس کا اپنا اجتہاد نہیں ہے کہ وہ خود کہہ دے اس آیت کا مفہوم یہ ہے، صرف احادیث لے کے آتا ہے. ہاں یہ الدر المنثور الجزء الثامن، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں سنہ 2009 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین، یہاں پر سورہ مبارکہ بینہ ہے، سورہ مبارکہ بینہ کی تفسیر میں یہ صفحہ نمبر ہے 585 سورۃ البینہ. اس میں سورہ بینہ کے اواخر میں یہ آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بتحقیق کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، عمل صالح انجام دیے ہیں، اولئک وہ کون ہیں؟ ہم خیر البریہ. بریہ بولتے ہیں خلقت کو، خلقت اللہ نے جو پیدا کیا، وہ
خلقت میں سب سے بہترین وہ ہے، خیر البریہ وہ بہترین مخلوق ہیں، بہترین خلائق ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے کئی ایک روایات ہیں، صفحہ نمبر 589 ہے سورۃ البینہ، پہلی روایت دیکھ لیں۔ ابن عساکر نے جابر سے روایت کی، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فاقبل علی علیہ السلام، کہ اس وقت علی علیہ السلام تشریف لائے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، صرف یہ اور اس کے شیعہ روز قیامت صرف یہی فائز ہیں، کام رواں ہیں، نجات پانے والے ہیں روز قیامت۔ حوالہ ذرا دوبارہ سے بتا دیں کون سا پیج ہے، کون سا جز ہے؟ 589 ہے تفسیر سورۃ البینہ، تفسیر سورۃ البینہ، یہ کتاب ہے دور منثور جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر ہے۔ صحیح، اوکے، جی اچھا جی بلی، اس کے بعد وَنَزَلَتْ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے تھے کہ اللہ کی جانب سے آیا نازل ہوئی، وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہ دنیا کے بہترین خلق ہیں۔ فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جاء خیر البریہ، تو صحابہ میں یہ رسم پڑ گیا، جی، جب علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ جاء خیر البریہ، خیر البریہ تشریف لائیں، بہترین مخلوق تشریف لائیں۔ اچھا، پھر وہ روایت کرتے ہیں نبی سعید علی خیر البریہ۔ واخرج ابن عدی عن ابن عباس سے روایت کی ہے، لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، هو انت وشیعتک یوم القیامہ راضین مرضین، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں، روز قیامت اللہ آپ سے راضی ہے اور وہ آپ اور آپ کے شیعہ اللہ سے راضی ہیں۔ واخرج ابن مردوی، ایک سوال ہے پلیز۔ جی سر، جی آخری حدیث پڑھنے کے پھر آپ آخری بس آخری حدیث، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں۔ ابن مردوی نے علی علیہ السلام سے روایت کی، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یعنی علی علیہ السلام سے کہا، الم تسمع قول اللہ، آپ نے اللہ کی آیت نہیں سنی ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ انت وشیعتک، یہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں، وموعدی وموعدکم الحوض، میرا اور آپ کا جو میٹنگ کا پلیس ہے، ملاقات، محل ملاقات، جو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے ملوں گا، وہ حوض کوثر پر ہے، میں آپ سے اور آپ کے شیعوں سے وہاں پہ میں ملاقات کروں گا، حوض کوثر پر۔ اذ جئت للامم للحساب، جب سب امتیں حساب دینے کے لیے آئیں گے، سب دنیا والے وہاں محشر پہ آئیں گے حساب دینے کے لیے، تو میری ملاقات آپ کے اور آپ کے شیعوں کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوگی۔ تدعون غرا محجلین، آپ غر محجل کس کو بولتے ہیں؟ گھوڑا ہوتا ہے، اس کے ماتھے پہ سفید نشان ہے، اور اس کے پیر جو ہے نا، چار اس کے ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں گھوڑے کے، زانو تک اگر سفید ہوں، پیشانی پہ ماتھے پہ سفید درہم جتنا، ایک سکے جتنا اگر سفید کا نشان ہے، اور اس کے پیر جو ہے نا اس کے زانو تک سفید ہو، تو یہ گھوڑے بہت اعلیٰ قسم کا گھوڑا وہی ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے کی بہت تعریف ہے۔ اچھا، تو یہ نہیں، یعنی ہر چیز میں اعلیٰ، یہ ایک مجاز ہے۔ تدعون غرا محجلین، روز قیامت آپ لائے جائیں گے اور آپ کے شیعہ لائے جائیں گے نہایت ہی اعلیٰ شاندار انداز میں۔ اوکے، حکم کریں، میں بولوں۔ آپ نے دیکھا یہ حدیث، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک حدیث ہے، کئی حدیث ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کون ہے؟ علی علیہ السلام اور اس کی شیعہ۔ جی بسم اللہ کریں۔ اچھا، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں سے مراد مطلب لوگ ہو سکتا ہے، مطلب کوئی جو ہے نا جو ہے نام کے ساتھ شیعہ نہیں، مطلب اس کا فرقہ تشیع اور نام شیعہ، لیکن وہ علی کی پیروی کرتا ہے، صحیح پیروی کرتا ہے، صحیح ہے، تو وہ جو ہے مطلب وہ اس میں شامل ہوگا پھر کہ نہیں؟ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا نا، اگر واقعاً اتباع کرتا ہے، یعنی واقعاً اپنا امام مانتا ہے، اپنا دین اہل بیت علیہ السلام سے لیتا ہے، علی علیہ السلام سے لیتا ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اس میں صرف شیعہ اثنا عشری ہیں، صرف دنیا میں، اور آپ کو کوئی فرقہ نہیں ملے گا، صرف شیعہ اثنا عشری ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ اور ہم جو اب نہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جتنے شیعہ اثنا عشری ہیں وہ سب واقعاً اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ بہت سارے شیعہ ہیں جو وہ کہتے ہیں 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ نہیں لیتے، وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، نظریات ہیں، ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں، کچھ فلاسفہ سے لے کے آتے ہیں، کچھ اپنی من گڑت باتیں ہوتی ہیں، لیکن واقعاً جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے لیتا ہے
اور اسی کے اتباع کرتا ہے، ان کو حجت مانتا ہے، اور جب پتہ چلے کہ ایک بات یہ بات اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کرا ہے، تعصب نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں آ جاتا ہے۔ صرف اور یہی ہے، شیعہ نام رکھنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا بھائی، شیعہ نام رکھنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ شیعہ یہ بات ہے کہ واقعاً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں، اس کے قرآن مانیں، اور اس کے اہل بیت کی اتباع کریں۔ جی سر۔ اچھا یہ کوشچن تو حل ہو گیا، بہت مہربانی۔ یہ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے ہے نا، جی کہ مطلب جو ہے اہل سنت کیا ہے اور اہل تشیع کیا ہے، مطلب صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ صحیح ہے، ایک بات ہو گئی۔ یہ ہے کہ کوشچن میرا حل کر دے، اس کے ضمن میں پھر ایک کوشچن ہے وہ میں کروں گا۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں مطلب اپنے اپنے کون سے صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ان دونوں کیا طریقے کیا؟ دیکھیں صحیح حدیث جو جماعت ہے، ہمارے جو بھائی مسلمان جو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ صحیح کا مطلب ایک لفظی معنی ہے نا، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بالکل اس میں شک نہیں ہے، واقعاً یہ ایسا ہے، وہ لفظی معنی ہے صحیح کے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے اصطلاحی معنی، تو ان دونوں معنوں میں یہ ایک نہیں ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، وہ حدیث ہو، شعر ہو، جو بھی ہو، کوئی تاریخی واقعہ، یعنی اس کا مطلب ہے یہ واقعاً ایسا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں یقین ہے، یہ ایسا ہی ہوا ہے، یہ لغوی معنی ہے صحت کے۔ لیکن ایک اصطلاحی معنی ہے، یہ لغوی معنی ہے، لیکن جب محدثین کہتے ہیں فلان حدیث صحیح ہے، تو اس سے ان کا مراد یہ نہیں ہوتا، اور یہ بیچارے عوام جو ہے سمجھتے ہیں کہ حدیث صحیح سے مراد یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یعنی واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، یا یہ جملے ان کے ہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ محدثین جب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب ہے تقریب و تیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر، تعلیف صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیف ہے نووی صاحب کی، شاب دار الکتب العلمی العربی۔ یہاں پہ حدیث صحیح کی تعریف کرتے ہیں۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے، دیکھو حدیث صحیح یہ حد ہی وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غیر شذوذ ولا علہ۔ حدیث صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس کے سند سب عادل ہیں، سند میں سب عادل ہیں اور سب ضابط ہیں، ان کا حافظہ صحیح ہے، من غیر شذوذ ولا علت، اور اس کے متن میں شذوذ نہیں ہے، شاذ نہیں ہے، دوسرے احادیث کے مخالف نہیں ہے، اور اس میں کوئی اور بھی ضعف نہیں ہے، اور قسم کا کوئی ضعف ہو، یعنی متن میں ایسی بات ہو جو عقائد سے نہیں ملتی، قرآن سے نہیں ملتی، جو بھی ان کے نزدیک ہے، سند متصل ہو، اس سند اتصال کے بعد سب سند میں جتنے افراد ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، وہ سب عادل ہوں، اس کے بعد اس کے سب سند میں جتنے لوگ ہیں وہ کیا ہوں، ان کا حافظہ بھی صحیح ہو، اور پھر متن میں شذوذ نہ ہو، متن جو ہے دوسرے احادیث کے خلاف نہ ہو، کوئی اس میں کوئی اور قسم کی بھی کوئی متن میں کوئی انوکھی بات نہ ہو، یہ حدیث صحیح کی تعریف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَى لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ، یہ اہم جملہ ہے۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا متن، اس کا سند یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں یقین ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا کہا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہا۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہے، سب عدول ہیں، سب اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، علت نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس دلیل ہے، گرچہ ہمیں یقین نہیں ہے یہ حدیث واقعاً پیغمبر نے فرمایا ہے، لیکن ہمارے پاس خارج سے دوسری جانب سے حدیث ہے کہ اگر حدیث ایسا ہو تو حجت ہوا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو خبر واحد کی حجیت، یہ حدیث ایسے حجت ہو۔ خبر واحد یہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے روایت کرتا نا، واحد ایک آدمی کو، واحد خبر الواحد ایک آدمی، میں ایک آدمی ہوں، اب میں ایک آدمی کی حدیث، خبر یعنی حدیث، ایک آدمی کی حدیث، وہ ایک آدمی روایت کرتا ہے، اس سے پیچھے بھی ایک آدمی، اس سے پیچھے سے ایک آدمی روایت کرتا ہے، تو خبر واحد کیا ہے؟ خبر واحد یہ ہے کہ اس کے طرق متواتر نہیں ہے، ایک آدمی، وہ ایک آدمی اگر عادل ہے، ضابط ہے، اور اسے وہ پیچھے آدمی سے جو روایت کرتا ہے وہ بھی عادل ہے، ضابط ہے، اسی طرح تو وہ حدیث حجت بن جاتی، نہیں کہ یہ یقینی ہے۔ تو یہاں پر جملہ یاد رکھیے کہ حدیث صحیح ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعاً وہ صحیح ہے، لفظی معنوں میں ہم کہتے ہیں صحیح ہے، نہیں، اس کے ایک اصطلاحی معنی ہے، ہو سکتا ہے یہ واقعاً پیغمبر نے کہا ہو سکتا ہے نہیں کہا ہو، لیکن یہ ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ اس کا سند ایسا ہے، اس نے جو تعریف کیا۔ اچھا، شیعوں کے نزدیک حدیث صحیح کا کیا مطلب ہے؟ حدیث ہمارے نزدیک حدیث صحیح وہ ہے جو واقعاً صحیح ہو، جو ہمیں پتہ ہو کہ واقعاً امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے، مشکوک، ہاں بالکل یقینی ہو، اگر حجت ہو
اور غیر مشکوک جو ہے کبھی حجت نہیں بنتا ہمارے نزدیک. اگر آپ کو یقین نہیں ہے، اگر یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو وہ حجت نہیں ہے. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. ظن جو ہے حق. جی بسم اللہ مزید بول. تو مطلب حدیث صحیح کی تعریف ہے. آپ نے بتایا مطلب وہ یقینی بات ہو، ہمیں مطلب اس بات کا پورا یقین ہو کہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ہے، تو وہ صحیح ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی اصول اہل تشریع کے محدثین نے جو ہے وضع کیوں ہوں گے نا؟ جی بالکل. وہ جو دیکھیں ہماری تو حدیث کی تاریخ جو ہے کافی مختلف ہے. ہمارے بھائی مسلمان بھائی جو ہیں اہل سنت کے ہاں سے کافی مختلف ہے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ ہماری احادیث لکھا کرو. وہ فرماتے بلکہ بہت دفعہ خود لکھ کے ان کو سلیم ابن قیس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں راوی تھے جو ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ احادیث کو لکھیں. اور ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو لکھو اور ان کو محفوظ رکھو اپنی کتابوں کو، اور پھر ان کتابوں کو شیعوں کو سکھا دو اور ان کتابوں کو نقل کرو، نشر کرو. تو اس طرح سے وہ لکھنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا. اور ہم ایک ہی حدیث جو ہے اس کو کئی اصحاب نے روایت کی اپنے کتب میں. تو اس لیے ہمارے کتب جو ہیں اس میں بہت سارے قرائن موجود ہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں. یہ احادیث واقعاً صحیح ہیں لغوی معنوں میں، نہ کہ اصطلاحی معنوں میں. جی سر. اب اس کی تفصیل جو ہے لیکچر مانگتا ہے، لیکچر مانگتا ہے، اس کے بہت دلائل بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ آپ بتا دیں مختصراً. یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جی میرے مطلب آپ کر کے کوئی مطلب سلیم ابن قیس والے نے کوئی حدیث کی مولا علیہ السلام سے، صحیح ہے، یا کسی اور سے، وہ جو ہے مطلب کوئی دوسرا محدث اور وہ اس کی کتاب دیکھ کر اپنی کرتا ہے. تو سلیم ایک بہت ہی ثقہ راوی ہیں، اور وہ اپنی اس کی جو روایات ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. اس کے روایت ہمارے حاج تک پہنچے نا. جیسے ابھی میں فرض کریں میں سلمان سے ملوں، سلمان فارسی مجھے کہہ دے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انہوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، ٹھیک ہے نا، تو میں تو شک تو نہیں کروں گا. سلمان جھوٹا آدمی نہیں ہے، سلمان پاگل بھی نہیں. اب سلیم نے لکھا ہے، سب شیعہ محدثین کا اجماع ہے کہ سلیم ثقہ ہے. شیعہ محدثین نے اس پہ اجماع کیا، ائمہ علیہ السلام نے اس کی تعریف کی ہے، بلکہ مخالفین کے نزدیک بھی سلیم جو ہے ثقہ ہے. تو اس طرح جب لکھتا ہے تو اس طرح کہ جیسے میں سلمان سے ملوں نا، اب میں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اب میں ابو ذر کو دیکھ لوں، ابو ذر سے مل جاؤں، ابو ذر مجھے کہہ دے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فلان جگہ پہ، انہوں نے یہ جملے فرمائے، میں کیوں شک کروں؟ مجھے یقین ہو جائے گا، مجھے یقین ہو جائے گا. اس طرح نہیں کہ میں شک کروں. یہ چیز تو اہل سنت کی حاوی ہے نا، مطلب نہیں جو منقطع سند نہ ہو، مطلب پوری ہو، تو اس کے وہ مان لیتے ہیں. اس میں مطلب وہ پہلی بات یہ تعدد وسائط ہے. مخالفین کے ہاں تعدد وسائط ہے. ایک حدیث مثلا 150 سال تک نہیں لکھا گیا، ایک سنہ 150 تک نہیں لکھا گیا، سنہ 200 تک نہیں لکھا گیا نا، وہ سینہ بہ سینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تعدد وسائط آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں، ابھی مثلا ہم پاکستان میں دیکھیں، ابھی جن لوگوں نے فرض کریں سر سید احمد خان کو دیکھا، سر سید احمد خان کی وفات کب ہے؟ مجھے لگتا ہے سن 1920 ہوگی اس طرح. سر سید احمد خان کو وہ لوگ دنیا میں 1914 اس طرح دنیا سے گئے ہوں. اب آپ جائیں لکھنؤ جائیں ادھر دہلی جائیں، جن لوگوں نے مثلا اس کو وہ تو دنیا میں نہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا. اب جنہوں نے 2-3 واسطوں کے ساتھ لوگوں نے سید احمد خان کو دیکھا، اگر ایسے کوئی بات ہو نا کہ سینہ بہ سینہ ان کے محلے میں جا رہا ہو، سر سید احمد خان فلاں وقت انہوں نے یہ جملے بولے، اس پہ کہاں اعتبار ہے؟ ٹھیک ہے نا. جو باتیں سینہ بہ سینہ نقل ہوتی ہیں یہ تو ایک افواہ کی شکل ہے بھائی، کہ فلانے نے دیکھا تھا. وہ میرے ابا جان کہتے تھے کہ وہ اپنے دادا سے نقل کرتے تھے کہ ہم سید احمد خان کے محلے میں تھے تو سر سید احمد خان یہ فرماتے تھے. ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب حافظے کی بات آتی ہے، جب حافظے پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ بھی الفاظ کمی بیشی اور لوگوں کے تعصبات اس میں مداخلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ کئی لوگ ایک طرح نہیں ہے، کئی واسطے آ جاتے ہیں، 3-4 واسطے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو نیچرلی یہ آپ دنیا کے کسی بھی عدالت میں جائیں، دنیا کے پاکستان کی عدالت ہو، امریکہ کی عدالت، برطانیہ کی عدالت، شہادت اگر کوئی شخص دیتا نا، تو وہ اگر 3-4 وسائط کے ساتھ شہادت دیتا، اس کو نہیں مانتا کوئی بھی. اگر میں کہہ دوں نا کہ فلانی شخص قاتل ہے، میں نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا کہ اس نے اس کو قتل کرتے دیکھا،
وہ بگا دیں گے, آپ کو عدالت سے بگا دیں گے, کہہ دیں گے میں یہاں سے نکل جاؤں, یہ کیا شہادت دے رہا ہوں, اس نے فلانے سے سنا, فلانے نے فلانے سے, فلانے نے فلانے سے سنا. یہ کوئی بھی اس پہ اعتبار نہیں کرے گا. آپ کسی دنیا کے کسی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے مطلب محدثین نے تو کہا ہے, لیکن وہ کہاں پر اپنی تعصب کو کچھ الفاظ کی کمی بیش ہو رہی ہے, اس بات کا پتہ نہیں چلتا, مطلب سینہ بسینہ وہ نقل ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اچھا, جیسا کہ آپ نے جو ہے دکھایا یہ کتاب سے وہ حدیث صحیح کی تعریف ہے سنت, تو جو مطلب کوئی معتبر کتاب آپ دکھا سکتے ہیں جس میں حدیث صحیح کی تعریف لکھی ہو؟ کس کی ہم نے دکھا دیا مزید, کس کی, شیعوں کی؟ ہاں جی, حدیث صحیح کی تعریف شیعوں کے نزدیک ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں. شیعہ محدثین کے ہاں دیکھیں, شیعہ میں دو فرقے ہیں, ایک ہے مجتہدین کا طریقہ کار, ایک ہے محدثین کا طریقہ کار. جو مجتہدین کا طریقہ کار ہے وہ اسی حدیث کو تقسیم کرتے ہیں, حدیث صحیح, حدیث حسن, حدیث ضعیف, اور 3-4 مزید بنا لیتے ہیں. تو یہ بات محدثین کے کتب میں ابھی میرے پاس, میں آپ کو کیونکہ مجھے صفحے وغیرہ یاد نہیں ہے, لیکن محدثین, شیعہ محدثین کے کتب میں بہت تکرار کے ساتھ ہے کہ مجتہدین نے جو طریقہ بنایا یہ غلط طریقہ ہے, اور محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ ایک حدیث یا تو صحیح ہے یا تو ضعیف ہے, یا تو صحیح اور یا جھوٹ ہے, یا پتہ ہے کہ حدیث جھوٹ ہے, اس کے علاوہ اور نہیں ہے. اور یہ جو بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ مختلف محدثین کے کتب میں, شیخ حر عاملی, علامہ مجلسی, اللہ آپ کا بھلا کرے, مرزا حسین نوری خاتمۃ المستدرک میں, یہ لوگ بہت اس بات پہ بہت توجہ دیتے ہیں اور بہت اس بات کا تکرار کرتے ہیں. جو شیعہ مجتہدین نے جو طریقہ نکالا ہے وہ بھی تقلید کیا, انہوں نے مخالفین کی تقلید کیا, یہ باطل طریقہ کار ہے, اور یہ ہمارے محدثین کے ہاں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے. اب اس کا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی صفحہ وغیرہ کتاب نکال کے دکھا دوں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جی سر. ہاں جی, اچھا, یہ بھی حل ہو گیا. مطلب ایک اور کوشچن ہے اس کے ضمن میں, وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہ میں نے غلط بھی ہو سکتا ہوں, صحیح ہے, کیونکہ میں آج مجھے اتنا علم نہیں ہے, آپ سے علم لیں کہ اصول کافی میں جیسے ہوں, اس اصول میں نہیں کافی اس میں اگر ہو تو وہاں پر جو ہے نا کوئی راوی روایت کرتا ہے, پھر دوسرا راوی, پھر تیسرا, تو کہتے ہیں کہ انا ابا عبداللہ علیہ السلام یا کوئی ایسا. جی, تو مطلب وہاں پر جو ہے نا جو کوئی ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کرتے ہیں, تو اس کے ائمہ تو ہم بھی مطلب حجت مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ہے وسلم تک سند نہیں جاتی, تو جو ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ جو ہے ڈائریکٹ روایت کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, تو اس مطلب آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مثلا کتاب ہے رجال النجاشی, یہ نجاشی صاحب کی کتاب ہے. چھاپ کہاں ہے, کہاں کی چھپی ہے؟ العالمی للمطبوعات بیروت میں کتاب چھپی ہے 2010 میں. اس میں مثلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مصادر, مثلا ابان ابن عمر الاسدی ہے, عرض کریں میں ایسے میں نے صفحہ کھول دیا, ٹھیک ہے, بلی یہ سب محدثین جو ہیں, یہ سب مصنف ہیں, ہمارے جتنے رجال ہیں محدث ہیں, مؤلف ہیں. ابان ابن عمر الاسدی اخبرنا احمد بن عبد الواحد وغيره عن القاسم علي بن حبشي بن قوني قال حدثنا حميد بن زياد حدثنا القاسم بن اسماعيل عن عبيس بن هشام بكتاب ابان بن عمر الاسدي. کیا فرماتے ہیں کہ فلانے نے مجھ سے حدیث کیا, اس نے حدیث کیا, اس نے حدیث کیا, اس نے روایت کیا, ابان کی کتاب کی حدیث کیا. یہ کیا ہے؟ اچھا, اور کتاب کی اس نے حدیث کیا. اچھا, اس کے بعد مثلا ابان ابن محمد البجلی ہے, وہ المعروف بسندی البزاز. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا,
نہیں آپ سن لیں, میں آپ کو نقطہ بھی سمجھاؤں گا, ابھی آپ سن لیں, ابھی اب کچھ حوصلہ کریں. ٹھیک ہے. اخبرنا القاضي ابو عبد الله الجعفي حدثنا احمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن احمد القلانسي ان ابان بن محمد بكتاب النوادر عن الرجال. سند ذکر کرتا ہے کہ فلانے نے 3-4 واسطوں کے ساتھ کہتا ہے اس کی کتاب کو مجھے حدیث کیا اس نے. اچھا, اس کے بعد ابراہیم, اس کا اگلا صفحہ باب ابراہیم. ابراہیم اخبرنا حد ابو الحسن النحوی حدثنا احمد بن محمد عن فلان حد 3-4 واسطوں کے ساتھ حدثنا محمد بن ابی یحییٰ بکتابہ. عرض یہ ہے کہ شیعہ محدثین کے ہاں جو اسانید ہیں یہ اسانید کتابوں کی ہیں, کتابوں کی اسانید ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ مصنف ہے امام صادق علیہ السلام کی صحابی, یا امام کاظم علیہ السلام کی صحابی, یا امام زین العابدین علیہ السلام کی صحابی ہے. تو اس نے 2-3-4 یا زیادہ کتابیں لیں گے. بعض ہمارے یہاں کہ 1000 کتاب لکھے ہیں, ایک مصنف ہے 500 کتابیں لکھیں, 200 کتابیں لکھیں. ان کی کتابوں کا یہ اسانید ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس میں اس مثلا کتاب رجال نجاشی, اس میں ہزاروں کتابوں کا ذکر ہے. یہ لوگ جو تھے حدیث کا جب کہتے ہیں کہ میں نے کتاب فلانے نے کتاب کی روایت کی ہے مجھے, تو وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ پورا کتاب اس کو سناتے تھے. وہ کتاب کی سے روایت کرنے کی اجازت دیتے تھے. وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ پوری کتاب اس کو 1000 کتاب ہے وہاں پر. کہاں آدمی ایک عمر ہے اس کی کہ 1000 2000 3000 کتابوں کو وہ ایک حدیث اس کو پڑھ کے سنا دے. وہ یہ کتاب ہے, کتاب کہتے ہیں میں نے آپ کو اس کتاب سے نقل کرنے کی اجازت دے دی. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر کہتے تھے حدثنی فلانے نے مجھے روایت کیا. تو یہ آپ جو کلینی کی کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں اسانید ہیں. یہ اسانید سب کیا ہیں, یہ اسانید اجازات روایت ہیں. وہ اگر کہتا ہے فلانے نے مجھے حدیث کیا, اس نے فلانے نے اس کو حدیث کیا, فلانے نے اس کو حدیث کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحابی کا کتاب اس کے پاس تھا, اس کتاب سے نقل کر رہا تھا, لیکن اس کے پاس مشائخ اجازات تھے. جیسے ابھی میرے پاس کتاب کافی ہے. اب یہ کتاب کافی جو ہے نا, میرے پاس کئی ایک اجازات ہیں, میرے پاس ایک سے زیادہ اجازت ہیں کافی. اب میرے مشائخ بھی موجود ہیں, میں چاہوں تو نقل کر سکتا ہوں. یعنی مثلا 30-40 واسطوں کے ساتھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نقل کروں, میں کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کروں, لیکن میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں, اس کا فائدہ ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کتاب کلینی صاحب کی کتاب ہے. سب شیعوں کو پتہ ہے, اجماع ہے, تواتر ہے, یہ کتاب کلینی کی ہے. اب میرا سند ہے کلینی تک, اس کا کوئی ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میرے سند میں کلینی کے درمیان اس میں اگر کوئی شخص مثلا مجہول بھی ہے, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ کتاب کلینی سب لوگوں کو پتہ ہے کتاب کلینی کی. اچھا, اب اگر میں روایت کروں اس کتاب سے اگر میں وہ اپنا سند ذکر کروں کلینی تک کو, ٹھیک ہے, میں نے ٹائم آپ کا ویسٹ کیا. اگر نہ بھی کروں تو اس سے کوئی ضرر نہیں ہوا. اسی طرح کلینی جب نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے, تو وہ ان کتب سے نقل کرتے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے لکھی, ان کے اصحاب نے لکھی ہیں. تو اس لیے وہ سند جو ہے, سند ٹھیک ہے, سند موجود ہے, لیکن وہ سند اور جو بخاری کی سند ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بخاری کی سند سنائی باتیں, اس نے فلانے نے فلانے سے سنا. کافی کی جو سند ہے وہ کتابوں سے نقل ہے. یہ ثقہ ہے, یہ مورد اعتماد ہے, یہ اس میں یقین آ جاتا ہے انسان کو. اچھا ٹھیک. وہ جو سنی والی بات ہے کہ بھائی فلانے نے وہ 40 سال پہلے کسی سے سنا ہے, ہوتی ہے. ہاں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اس سے لیکن آپ نے جس کتابوں سے نقل کرتے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ بھی جب نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ, پھر آگے کی سند تو متصل نہیں ہے نا, مطلب کہ وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں. تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام جعفر صادق علیہ السلام جب نقل کرتے ہیں نا, تو وہ معصوم ہے. جب امام معصوم نقل کرتا ہے, جب پیغمبر مثلا آدم علیہ السلام سے نقل کرے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح سے نقل کرے, جی, ابراہیم سے نقل کرے, سند تو ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پیغمبر کہتے کہ ابراہیم نے یہ کہا, معاملہ نہیں ہو جاتا. ہاں نہیں, تو یہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معصوم ہے, معصوم کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ نے گارنٹی دیا کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر سند کی بات کریں, ان کے خود جملے خود سند ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اگر کوئی حدیث نقل کریں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ وہ معصوم ہیں, اللہ نے ان کو مطہر بنایا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتے, خطا نہیں کرتے, تو سند ہو یا نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, خود سند ہے. لیکن
ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ مطلب بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان تک یہ علم منتقل بات ہو سکتی ہے. اگر یہ پاسبلٹی نہیں تو جیسا کہ قرآن کی آیت ہے سورۃ آل عمران کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 179 آیت ہے ما کان اللہ لیطلعکم ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تو غیر پر مطلع صرف اپنی نبیوں کو ہی کرتا ہے نا جتنا وہ چاہتا ہے. تو یہ پھر اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان کو کوئی علم منتقل نہیں ہوا اور ڈائریکٹ روایت کر رہے, اس کا مطلب تو یہ ہوں گے ایک طرف سے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن یہ کہہ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مطلب نہیں یہ علم غیب ان کے پاس آ گیا. قرآن میں مینشن کیا کہ علم غیب جو ہے اللہ جتنا چاہتا ہے صرف اپنے نبی کو وہی دیتا. نہیں وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ یعنی ہر انسان کو جس بھی حکم کی ضرورت ہے وہ بالکل بغیر اجتہاد کے, بغیر ظن و گمان کے, اس کے احکام کیا ہیں اور دنیا کی خلقت کے اسرار کیا ہیں, گزشتہ کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, وہ ضائع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ضائع نہیں ہوا. اگر انہوں نے پیغمبر کو دیا اور پیغمبر کے وفات کے بعد وہ سب ضائع ہو گیا ہے, دنیا سے چلا گیا ہے, تو اس پیغمبر بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ اتنا زیادہ علم آپ نے دے دیا اور ہمیں اس علم کی ضرورت ہے, پر وہ چلا گیا. تو علم اس کے بعد اس کے اوصیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو منتقل ہوئی ہے, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو منتقل ہوئے. اور جو لوگ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبوت کا خطاب کسی سے نہیں ہے, لیکن وہی فضائل جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تھے, وہی علم جو انبیاء علیہم نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اوکے, مزید بولیں بھائی. اچھا ایک اور کوشچن ہے, وہ جو ہے نا بدعت کی جو ہے وہ اہل تفسیروں کے ہاں کیا ہے جامع تعریف بتایا. بدعت وہی ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ نے نہیں فرمایا نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, شریعت میں نہیں, آپ اس میں اپنے سے بنا دیں. اگر آدمی اپنے سے بناتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ شریعت نہیں ہے, بھائی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا میں کہہ دوں کہ بھائی آپ جو ہے نا ٹوتھ برش استعمال کریں, ٹوتھ برش شریعت میں نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے. میں نہیں کہتا یہ سنت ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوتھ برش ہے, ٹوتھ پیسٹ لگا کے صابن سے بدن دھو لو, یہ اچھی بات ہے. میں نہیں کہتا یہ اللہ کا حکم, یہ بدعت نہیں ہے. یہ اگر دین میں اضافہ نہیں کر رہا نا, میں نہیں کہتا ہوں یہ دین کا شریعت کا حکم ہے, اللہ نے واجب کیا. میں کہتا ہوں یہ بھائی اگر تم صفائی کرنا چاہتے ہو تو بھائی, یا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو ٹیلی فون پہ مجھے کال کرو, یہ ٹیلی فون اچھی چیز ہے. اب یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے کہ ٹیلی فون اچھی چیز ہے. یہ میں نے شریعت کا کوئی, اگر میں شریعت میں داخل کر دوں, میں کہہ دوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ٹیلی فون استعمال کرو, اگر میں کہہ دوں یہ سنت ہے, پھر تو بدعت ہے. یعنی دین میں آپ اضافہ کریں, دین میں اضافہ کوئی چیز کریں, حلال حرام, یا مثلا عقائد میں جو عقائد میں کوئی چیز اضافہ کریں تو وہ بدعت ہے. اگر میں وہ بدعت ہے اور وہ جہنمی ہے. لیکن وہ جھوٹا آدمی ہے بھائی, وہ اللہ نے جب نہیں کہا, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا؟ وہ لازمی بات ہے کہ وہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی چیز وہ عام دین میں اضافہ نہیں کر رہے بھائی, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے, یہ میرا خیال ہے کہ بھائی آپ کو اگر کسی سے بات کرنی ہے تو اس کو کال کرو, فون کرو, ای میل یوز کرو, ٹھیک ہے نا, یا تم صابن کا استعمال کرو, ہاتھ دھونے صابن کا استعمال کرو, اس سے ہاتھ صاف ہوتے ہیں, گرم پانی لے لو, صابن لے لو. یہ بدعت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے, مزید بولیں بھائی. مثلا جیسے کہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں رد و بدل اگر کر دیا جائے, تغیر و تبدل, مطلب ہمارے ہاں اگر آپ کو میں مثال دوں تو ایک اچھی مثال جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی ہو سکتی ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ مطلب سے روزہ لگاؤ, مثال دے رہا ہوں میں, جیسے روزہ لگاؤ یا چلا لگاؤ یا کوئی اور ایسی چیز صحیح ہے. تو اگر وہ کہیں کہ صرف اس سے آپ کا تزکیہ نفس ہوگا, صحیح ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ یہ یا اللہ نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کا حکم ہے, آپ نے اس کو ماننا ہے, تو اس صورت میں بن جائے گا. اور اگر یہ صورت آپ کو وہ کہہ رہے ہو صرف آپ پر واجب نہیں قرار دے رہے, مطلب صرف آؤ ہماری طرف, تو کون سی چیز پر بدعت میں داخل ہوگی؟ تو یہ جو صوفی حضرات وغیرہ چلہ وغیرہ نکالتے ہیں, ریاضات وغیرہ کرتے ہیں, جی, اس کی کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ کر دو اتنا ثواب ہے, یہ کر دو تمہیں یہ مقامات ملیں گے. لازمی بات ہے, عبادت تو وہی کرنی ہے جو اللہ نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, وہی کرنی ہے. اپنے سے عبادت بناؤ تم چلہ, اللہ رسول نے نہیں فرمایا. اور وہ لوگوں کو تو نہیں کہتا ہے کہ اسلام کا جز نہیں, وہ کہتے ہیں اسلام کا جز ہے. وہ جو کہتے ہیں چلہ نکالو تم
40 दिन बैठ के ये जिक्र पढ़ो। اور اگر یہ یہ کام نہ کہے کرو۔ کہ اسلام کا مطلب کہ وہ اللہ کیوں؟ کے رسول نے نہیں فرمایا انتظامی معاملہ یہ نکالا ہے اچھی بھائی یہ ذکر اور عبادت انتظامی نہیں ہے نا، ذکر اور عبادت یہ تو انتظامی نہیں ہے، چلا نکالنا یہ تو ذکر کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں۔ جو عبادت انتظامی مسئلہ کس کو بولتے ہیں؟ مثلا ابھی پاکستان میں ایک قومی اسمبلی ہے بھائی، یہ کوئی حدیث روایت توڑی ہے کہ تم انتخابات کرو، حدیث روایت توڑی ہے، وہ دعوی نہیں کرتے کہ کوئی حدیث روایت ہے، وہ خود پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہم نے برطانیہ سے سیکھا، برطانیہ کا جو پارلیمانی نظام ہے ہم نے اسی کی کاپی کر دی پاکستان میں، ٹھیک ہے، یہ بدعت نہیں ہے کیونکہ کوئی دعوی نہیں کرتا، یہ کوئی دینی مسئلہ ہے، وہ خود کہتے ہیں ہمارا حکومت سیکولر ہے بھائی، ہم نے اپنا نظام جو ہے اسلام سے نہیں لیا، ہم نے اپنا نظام کن سے لیا؟ برطانیہ سے لیا۔ انتظامی مسئلہ یہ ہے، لیکن وہ جو صوفی حضرات آپ کے وہ کرتے ہیں نا چلہ وغیرہ کہ تم یہ ذکر پڑھو، یہ کام کرو، یہ کرو، وہ تو انتظامی مسئلہ نہیں، وہ تو عبادات ہے، عبادات تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جی جی بھائی صاحب، اچھا تو مطلب کوئی بندہ جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا سوال آپ کے ختم نہیں ہوا بھائی؟ کوئی تھوڑے ایک دو کوشچن رہتے ہیں صحیح میں وہ کر لوں؟ جی جی تو پھر صحیح ہے، میں بہت ہفتوں سے کوشش کر رہا تھا آپ سے بات جی ہو سر، جائے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں مطلب میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے 10 دفعہ میں نے سبحان اللہ الحمدللہ کچھ ذکر و اذکار وہ اس کی قرآن میں ملتی ہوں نا مجھے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، قرآن میں تو یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کی زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، ٹھیک ہے نا؟ تم سبحان اللہ 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1 ملین مرتبہ کہہ دو، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ جتنا زیادہ کہنا ہے کہہ دو، لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ تم اس عدد کے ساتھ مثلا کہ اس آیت کو 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ 40 دن کے لیے کر دو، وہ تو قرآن پہ عمل تو نہیں کر رہا نا، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جتنا زیادہ اللہ کی ذکر کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا تم فلان آیت کو سجدہ یونسیہ کر دو، سجدہ یونسیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صوفی حضرات کرتے ہیں نا، حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو سجدے میں 400 مرتبہ کہہ دو یا 1000 مرتبہ کہہ دو 40 دن کے لیے۔ تصوف تو سراسر ادھر ہاں وہ کہتے ہیں ایک عدد زیادہ نہ ہو، ایک عدد کم نہ ہو، اسی عدد کے ساتھ تم نے پڑھنا ہے۔ وہ تو اپنے سے بناوٹی بات ہے نا۔ ہاں جی ایک دو کوشچن ہے، میں ایک دو بلّہ سے ایک یہ ہے کہ مولا علی سلام اللہ علیہ کا مطلب خلافت و طرز جمہوریت کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ ایک بات ہو، یہ ذرا مجھے بتا دیں۔ یہ کوئی اس کی شرعیت نہیں ہے، جمہوریت کی کوئی شرعیت مطلب نہیں ہے کہ لوگ وہ انتخاب تو ہم کریں۔ چلے مان لیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وصی رسول ہے، لیکن تو اس کے بعد ائمہ تعظیم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی آئے صحیح ہے تو اس کو خلیفہ بنانے کے لیے جو ہے کیا الیکشن کرائیں گے، ووٹنگ کرائیں گے؟ نہیں بالکل اس کی کوئی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کا۔ ہمارے مذہب میں قرآن مجید کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، اللہ خلق کرتا ہے، وَيَخْتَارُ اللہ اختیار کرتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے کہ کون عوام کی قیادت کون کرے گا، امامت کون کرے گا، رہبر و رہنما کون ہوگا۔ ما کان لہم الخیرہ، لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو لوگ کہیں گے کہ ہم اپنا امام بنائیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے، ووٹ کریں گے یا اکثریت کی وجہ سے، اکثریت سے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کے معنوں میں آتا ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شریک بناتا ہے، کیونکہ جس نے خلق کیا ہے وہی انتخاب کرے گا، وہی اختیار کرے گا، اور لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں۔ یہ قرآن کی صریح آیت ہے، اس کے ذیل میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں۔ یہ کہ بھائی لوگوں کی اکثریت اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی ہم یہ کام کریں گے نا، اس کی کوئی یہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت ابھی آگے انتخابات کرتے ہیں نا دنیا میں کہ ہم جو ہے اوریانیت، شراب، انڈین مووی، بلکہ اس سے بدتر موویاں، اس کو آزاد کر دیں، یا سب نماز مسجد مثلا، یہ کس کو ووٹ دیتے ہیں لوگ؟ کس کو ووٹ دیں گے بھائی؟ ابھی آپ دیکھ لینا کلپ، ایک قرآن کی کلپ ہے، ایک مثلا حدیث کی کلپ ہے، اور ایک انٹرٹینمنٹ کی کلپ ہے، اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں کوئی قیاس ہے بھائی؟ کوئی قیاس ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر ڈانس کی کلپ ہے نا، کوئی عورت ڈانس کر رہی ہے، اس کے ویوز ملینز میں آ جاتے ہیں۔ اب بیچارہ کوئی یہاں پہ کوئی کتنا ہی پیارا حدیث پڑھے، کتنا ہی محنت کرے اس کلپ بنانے میں، اس کو لوگ کتنے دیکھیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1000 2000 1 لاکھ 2 لاکھ، ختم بات، اس سے زیادہ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن تو ہاں تو یہ کہ لوگوں کی جمہوریت کس کو بولتے ہیں؟ جمہوریت بولتے ہیں لوگوں کی اکثریت جس بات کو چاہے نا،
جس بات کو چاہیں. اور یہ گیم ہے, لوگوں کے اکثریت بیچارے کچھ نہیں کہ ہمیشہ ایک ایلیٹ ہوتا ہے, وہی لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. ایلیٹس جو ہیں وہ لوگوں کو 2-3 آپشن دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو ووٹ دینا ہے, اس کو ووٹ دینا ہے, اس کو ووٹ دینا ہے, اور وہ بھی انفارمیشن فلو کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں. لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے, ان کے طرز فکر ہے, وہ میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے وہ بھی کنٹرول کیا جاتا ہے کہ کس کو ہم نے جتا دینا ہے انتخابات میں. اور اگر اس سے بھی نہ ہو سکے تو پھر وہ دھاندلی بھی ہو جاتی ہے, ووٹنگ میں ریگنگ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بات کہ لوگ حکومت کرتے ہیں, یہ لوگ کبھی حکومت نہیں کرتے بھائی. دنیا کے کسی بھی جگہ میں جائیں, لوگ حکومت نہیں کرتے. اچھا, ایک ایلیٹ ہے, ایک اشرافیت کا طبقہ ہے جو سیاسی لحاظ سے ہمیشہ وہ حاوی رہتے ہیں. وہ مختلف پارٹیز, 2-3 ہر ملک میں 2-3 پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں, اسی سے وہ منسلک رہتے ہیں. اور وہ آپس میں ان کا جو ہے ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے, انہی لوگوں سے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. وہی لوگ حکومت کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اور حکومت انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور وہ پھر لوگ بیچارے بیوقوف ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کرتے ہیں یا ہماری نمائندگی کرتے ہیں. حقیقت سے دیکھا جائے تو الیکشنز میں لوگوں کے پاس ہمیشہ کبھی یہ کلیئر چوائس نہیں ہوتا. ہمیشہ لوگوں کے پاس 2-3 ہوتے ہیں, نمائندے ہوتے ہیں کہ ان میں سے آپ نے کسی کو ووٹ دینا ہے, ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. اور وہ ہمیشہ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں, اندر سے ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے. اور وہ پھر اقتدار پہ آ کر اکثر اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں. اور وہ پھر وہ اسی ایلیٹس جنہوں نے ان کو اپرچونٹی دی ہے الیکشن جیتنے کی, اسی کے مفادات کی وہ حفاظت کرتے ہیں, اور انہی کے مفادات کی وہ سیف گارڈنگ کرتے ہیں. تو اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کبھی لوگ حکومت کرتے ہیں. لوگ کبھی حکومت نہیں کرتے, عوام جو ہے کبھی حکومت نہیں کرتے. اور جو لوگ ڈیموکریسیز میں بھی واقعاً لوگوں کی نمائندگی نہیں کی جاتی, ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. ایک گیم ہے جو ایک ایسا تبلیغ کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ واقعاً یہاں پہ عوام کی حکومت ہوتی ہے. حقیقت میں یہ عوام کی حکومت کہیں نہیں ہوتی, ہمیشہ ایلیٹس کی حکومت رہتی ہے. جی سر, بات کریں. یہ جو ہے, اچھا یہ تو ٹھیک ہے, مطلب کچھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیات ہے, کچھ وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, چلے مان لیتے ہیں. پھر مطلب آج کا جو دور ہے, آپ نے جیسے کہا کہ منتخب کرتا ہے, تو آج کے زمانے میں تو ہمارے پاس مطلب نبوت کا حق ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارے پاس جو ہے کوئی اسلامی نظام نہیں ہے بھائی. ہمارے پاس دیکھیں امامت کے علاوہ تو خلیفہ پھر اللہ کیسے منتخب کرے گا؟ مطلب کوئی حجت نہیں ہے. اللہ کر چکا نا, اللہ کر چکا, میں بتا رہا ہوں. تو یہ کہ الیکشن کے ہو, بادشاہت ہو, یہ کوئی ان میں سے کوئی بھی اسلامی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں دنیا میں یہی نظام ہے, یا پارلیمنٹری سسٹم ہے, یا پریزیڈنشل سسٹم ہے, صدارتی نظام ہے, یا تو بادشاہت ہے. تو ان میں یہ کوئی بھی شرعی نہیں ہے, یہ کوئی بھی اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے کہ تم اس طرح, اگر تم جمہوریت بناؤ, پریزیڈنشل سسٹم یا پارلیمنٹری سسٹم جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے اس میں, یا تم بادشاہت بناؤ, یا اللہ کی جانب, کوئی ان میں سے کوئی. اللہ کی جانب سے صرف اور صرف 12 آپ کے امام ہیں, خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے, اور صرف وہی ہیں جو دنیا میں اسلامی نظام قائم کریں گے, وہ اللہ کا وعدہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے. ان کے علاوہ یہ سب باقی گیم ہے, باقی سب گیم ہے. جیسے اور اسلام کے نام پر آپ کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ کم اسلام نافذ کریں گے. کیا اسلام نافذ کریں گے جب اسلام کے احکام ہی نہیں ہے حکومت کے؟ بھائی میں نماز پڑھاؤں گا, 2 رکعت نماز پڑھاتا ہوں, میں کہتا ہوں نماز سب پڑھاتے ہیں. اسلام کے احکام ہیں کہ نماز اس طرح سے ہوتی ہے, پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے, دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے, طریقہ موجود ہے بھائی. تو میں نماز پڑھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہ ہوتا ہے اسلام میں, کوئی نماز پڑھ سکتا تھا بھائی؟ مجھے بتاؤ. نہیں بالکل نہیں. اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے کہ نماز صبح اس طرح سے ہوتی ہے, کوئی پڑھا سکتا تھا نماز صبح؟ کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا بھائی. اب جب پتہ ہی نہیں نماز کیسے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ وضو نہیں بتاتے, وضو کا طریقہ کار کیا ہے, کوئی وضو سوچ سکتا تھا کہ وضو اس طرح کرنی ہے؟ یہ بھائی اسی طرح جب حکومت کے احکام نہیں ہمارے پاس, کیسے حکومت بنائیں گے؟ یہ مذاق ہے. کوئی اسلامی حکومت, کوئی اسلامی نظام ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو اسلام ہے بھائی, شیعوں کے پاس, مخالفین کے پاس, اس میں کوئی اسلامی حکومت کے احکام نہیں ہے. یہ سب گیم ہے. مختلف لوگ, بعض لوگ جاہل ہیں, جہالت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ہم اسلامی حکومت بنائیں گے. جیسے اگر مجھے نہیں آتا کہ نماز صبح کیسے پڑھوں, تو میں نماز صبح نہیں پڑھا سکتا. اسی طرح یہ جاہل لوگ چاہتے ہیں اسلامی حکومت قائم کریں. یا کچھ لوگ ہوس ہے, ان کو شہوت ہے
کسی بھی طریقے سے وہ پاور میں آ جائیں, لوگ اس کو اعتماد کریں, تو اسلام کے نام پر کہ اسلام جو ہے اسلام ختم ہو رہا ہے بھائی, اوے کفار نے پکڑ لیا بھائی, کفار نے قبضہ کر لیا, اوے اسلام بچا لو, اسلامی حکومت قائم کرو, اسلام جو ہے آپ کے مشکلات کا حل کر دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے 1400 سال سے اسلام کے نام پر ہمیشہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اسلام کے نام پر لوگوں پہ حکومت کرو, خود جو بہترین عیش و عیاشی کرو, اپنے محلات میں رہو, اور لوگ بیچارے وہ خوش کرو, علماء کو بھی پیسے دے دو کہ وہ آپ کے حق میں خطبے پڑھیں, ان لوگوں کو بیوقوف بنائیں تاکہ آپ کی حکومت چلے. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, آج بھی اسی کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور بعض جگہوں پہ ان کی حکومت بھی بن گئی, جیسے افغانستان میں طالبان کی ہے, ایران میں خامنئی صاحب کی ہے, اور شام میں بنا تھا داعش بنا تھا. یہ سب گیم ہے, اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اسلامی حکومت نہیں جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے, کیونکہ احکام صرف انہی کے پاس ہے. جب احکام ہی نہیں ہمارے پاس, کیسے حکومت بنائیں گے بھائی؟ اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو حکومت بنانے کا اور حکومت کرنے کا حق ہی نہیں دیا, صرف ان کو دیا ہے, امام مہدی علیہ السلام کو. تو جب تک وہ تشریف نہیں لائیں گے, دین ناقص, اسلام ناقص, معاشرے میں ظلم ہوگا, معاشرے میں اسلام کے نام پر, جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار کہ جب لائیں گے تو دنیا ظلم سے بھرا ہوا ہوگا. یہ دنیا ظلم سے بھرا ہوا ہے, اور مزید ظلم ہوگا اسلام کے نام پر. جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے, کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے, کوئی شرعی حکومت نہیں ہے. جی سر. جی اچھا, یہ لاسٹ کوشچن ہے میرا, صحیح ہے؟ جی سر. یہ جو ہے آپ کو جو ہے نا ایک حدیث کا, ایک اہل سنت کے مصادر سے, ایک اہل تشیع کے, جو ہے میں اپنی یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت محسن انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرفوع حدیث آپ مجھے بتائے. وہ اس میں مطلب یہ نہ ہو کہ حسن غریب, صحیح حدیث مجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جو ہے یہ تو ایک تو یہ ہے کہ حدیث غدیر خم ہے, من کنت مولا, صحیح ہے. اس میں جو ہے کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ میرے علی ہیں, مرفوع حدیث. میں بتا دیتا ہوں صراحت کے ساتھ انہوں نے بتایا. افضل تو الحمدللہ رب العالمین, میں بھی مانتا ہوں, صحیح ہے, نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ, اور وہ حدیث بھی ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اس سے زیادہ اور بڑی بات کون سی ہو سکتی؟ یہ حدیث فریقین کے ہاتھ دونوں. دیکھیں میں آپ کو کچھ احادیث پڑھ, 1-2-3 احادیث پڑھ لیتا ہوں. اس کتاب میں بہت سارے احادیث ہیں, اوکے, سب اسانید کے ساتھ ہیں, اور اس جیسے احادیث ہماری کتب میں بھری پڑی ہیں, اللہ جانتا ہے. یہ کتاب کفایۃ الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام, تالیف ابو القاسم علی ابن محمد نے خزار القمی الرازی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب چھپی ہے ایران میں, میں یہاں پر باب ما جاء عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات, اس طرح کی روایت بہت زیادہ ہیں مختلف صحابہ سے, جو 12 اماموں پر ہیں. روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول للحسین علیہ السلام. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح کہہ رہے تھے, انت الامام, آپ امام ہیں, ابن الامام, امام کے بیٹے ہیں, وہ اخو الامام, اور امام کے بھائی ہیں. آپ خود امام ہیں, آپ کے باپ امام ہیں, اور آپ کے بھائی امام ہیں. تسعۃ من صلبک ائمۃ ابرار, آپ کے صلب سے 9 بار, ابرار بولتے ہیں بار کی جمع, بار نیک امام آئیں گے آپ کے صلب سے. والتاسع قائمہم, اور ان کا 9واں جو ہو گیا وہ اسلام کا بول بالا کرے گا, وہ قائم آل بیت علیہم السلام ہوگا. دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے, ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا, اہل بیتی امان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء. میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امان ہے, جیسے کہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہے. قیل یا رسول اللہ فالائمۃ بعدک من اہل بیتک, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے بعد جو امام آئیں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے, آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے؟ قال نعم, فرمایا جی ہاں, الائمۃ بعدی 12, میرے بعد 12 امام ہوں گے. 9 من صلب الحسین, 9 امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں سے ہوں گے. امناء معصومون, اللہ کے امین ہوں گے, معصوم ہوں گے.
ومنا مہدی وهذه الامه، اور ہم میں سے اس امت کے مہدی، الا انهم اہل بیتی وعترتی، یقین کرو اور خبردار باخبر ہو جاؤ کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، 12 امام میرے اہل بیت ہیں اور میری عترت ہیں، من لحمی و دمی، میرے خون سے اور میرے گوشت سے، ما بال اقوام یؤذوننی فیہم، کیا ہو گیا ہے بہت سارے مسلمان جو مجھے اذیت دیں گے ان کے حق ضائع کرتے ہوئے، 12 اماموں کے حق ضائع کر کے مجھے اذیت کریں گے، لا انالہم اللہ شفاعتی، اللہ تعالیٰ میری شفاعت ان کو نصیب نہ کرے۔ تیسری حدیث، قال سمعت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، 9 من صلب الحسین، 9 امام حسین علیہ السلام کے صلب سے، والتاسع قائمہم، اور ان کا 9واں جو ہوگا، 9واں فرزند امام حسین علیہ السلام کا 12واں امام، وہ کیا ہوں گے؟ امام مہدی، امام قائم علیہ السلام ہوں گے۔ فطوبى لمن احبہم، جنت ہے، طوبہ ہے، جنت ہے اس کے لیے جو محبت کرے ان سے، والویل لمن ابغضہم، اور جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے جو ان کی مخالفت کرے اور ان سے بغض رکھے۔ بہت مہربانی بھائی صاحب، محمد جواد بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو میرے عزیز۔ آپ کی آواز کٹ گئی ہے بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آخری سوال ہو گیا نا آپ کا، اب جو ہے نا آپ کی آواز بھی کٹ گئی۔ ایک حدیث مجھے صرف دکھایا، صحیح کون سی ہے صحیح حدیث؟ اہل سنت کی مسائل میں حدیث مجھے دکھایا ہے، یہ جو میں نے نقل کیا نا، یہ خزار قمی نے سب اہل سنت سے نقل کیا، یہ سب جتنے حدیث ہیں اس کتاب کفایت الاثر میں، یہ سب ہاں مخالفین، یہ کفایت الاثر ہے نا، کفایت الاثر فی نص اس کے ابتداء میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب احادیث جماعت مخالفین کے مشائخ حدیث سے نقل کیا، وہ سب مخالفین کے حدیث۔ اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کتاب فرائض السمتین میں بہت ساری احادیث ہیں نصوص 12 اماموں پر، فرائض السمتین۔ بہت مہربانی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو خدا آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی آپ کی، اللہ